بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان پر حملوں کے لیے سپر پاورز مختلف بہانے تراشتی رہی ہیں۔ ان بہانوں میں سے ایک ویمن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ الزام لگایا گیا کہ طالبان عورتوں کے دشمن ہیں، خواتین کی تعلیم اور کام کرنے کے خلاف ہیں، حجاب کے بغیر گھر سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد طالبان کو ڈیفینڈ کرنا ہرگز نہیں ہے، البتہ طالبان کے خلاف اس پروپیگنڈا کیمپین میں زہر اگلتے ہوئے ویسٹرن میڈیا اسلام اور اسلامک ویلیوز پر بھی سخت تنقید کر جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ویسٹرن اداروں کی رپورٹس کے تھرو انبائسڈ اور لاجیکل کمپیریزن کریں گے کہ حجاب کے عورت کی زندگی پر کیا اثرات ہیں۔ ذرا سوچیں، آج کی دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور عورت کون ہو سکتی ہے؟ یقیناً سپر پاور امریکہ کی طاقتور ترین فوج میں شامل فیمیل آفیسر سے زیادہ پاور، کانفیڈنس اور پروٹیکشن کا احساس دنیا کے کسی بھی علاقے اور شعبے کی خواتین تصور نہیں کر سکتی۔ کم از کم پرسیپشن یہی ہے۔ لیکن اس ایشو پر امریکہ کے اپنے اداروں کے فیکٹس اسٹڈی کیے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ 2011 کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکن آرمی کی فیمیل سولجرز اور آفیسرز کی جنگوں میں اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئیں جتنی امریکی مرد فوجیوں کے ہاتھوں ان کی عزتیں پامال ہوئی ہیں۔ یعنی دشمن سے بچ جانے والی بہادر اور طاقتور امریکن فیمیل سولجرز اپنے ہی کولیگز سے غیر محفوظ ہیں۔ ستمبر 2013 میں کانگریس کو یو ایس کمیشن آن سول رائٹس کی رپورٹ موصول ہوئی، جس کے مطابق امریکن آرمی میں 2012 میں خواتین کی طرف سے 3074 زیادتی کی کمپلینٹس رپورٹ ہوئیں۔ ان میں سے 816 کو کانفیڈینشیل کہہ کر انکوائری تک نہ کی گئی، کیونکہ ان میں امریکن آرمی کی ایسی اتھارٹیز انوالو تھیں جن پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ یہاں تک کہ عدالت جانے والی خواتین کے معاملے پر وومن رائٹس کے اس چیمپئن ملک کی اعلیٰ عدالتیں بے بس نظر آئیں اور مقدمات یہ کہہ کر خارج کر دیے گئے کہ امریکن آئین کی آرٹیکل 1 سیکشن 6 کی وجہ سے کانگریس کی اجازت کے بغیر عدالت فوجی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اسی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 23% فیمیل سولجرز کی بے حرمتی ہوئی۔ ان متاثرہ خواتین میں سے 66% کو کمپلین کرنے کی جرت تک نہ ہوئی، کیونکہ ان کے علم میں تھا کہ ماضی میں شکایت کرنے والی سولجرز کو منفی نتائج کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے جو کہتے ہیں کہ افغانستان جیسے ملکوں میں کیسز رپورٹ نہیں ہوتے، اس لیے ٹھیک فیکٹس اویلیبل نہیں ہوتے۔ مسئلہ صرف امریکہ کا نہیں بلکہ ورلڈ ریویو کے مطابق دنیا میں خواتین کی بے حرمتی کے حوالے سے جاری لسٹ میں ساؤتھ افریقہ پہلے نمبر پر، بوٹسوانا دوسرے اور لیسوتھو تیسرے نمبر پر ہے۔ فرسٹ 40 کنٹریز میں سے کوئی ایک بھی مسلم کنٹری نہیں ہے۔ فرسٹ 50 کنٹریز میں سے صرف 3 اور فرسٹ 100 میں 15 مسلم کنٹریز ہیں۔ 118 ملکوں کی اس لسٹ میں افغانستان، پاکستان، ایران، سعودیہ کا نام شامل نہیں ہے، جہاں زیادہ حجاب کیا جاتا ہے، جبکہ وومن رائٹس کے چیمپئن حجاب کی مخالفت کرنے والے کنٹریز میں آسٹریلیا 12th، بیلجیم 13th، امریکہ 14th اور نیوزی لینڈ 16th نمبر پر ہیں۔ دنیا بھر کے اسٹیٹسٹکس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ملک جہاں حجاب کا کلچر نہیں، وہاں عورت غیر محفوظ ہے۔ ترقی یافتہ دنیا کے بہترین قوانین، آرگنائز سیکیورٹی ادارے اور زبردست عدالتی نظام سب مل کر بھی فیمیلز کو وہ پروٹیکشن دینے سے قاصر ہیں جو مسلم کنٹریز میں کمزور قانون، سیکیورٹی اداروں اور عدالتی نظام کی بدحالی کے باوجود عورت کو حاصل ہے۔
اس ویڈیو میں ڈسکس کیے گئے فیکٹس سے ہم جو نتائج اخذ کر سکتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، سپر پاور کے افغانستان پر حملوں کے مقاصد کچھ اور تھے۔ ہیومن رائٹس کو آڑ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ اگر کسی کو غلط فہمی تھی بھی تو گوانتانامو بے میں امریکی سفاکیت اور انسانیت کی تذلیل سے یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ سیکنڈ، افغانستان کی فتح کے بعد جس طرح طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا، اپنے اوپر گوانتانامو بے جیسے غیر انسانی رویوں اور ڈیزی کٹر بموں سے قتل عام کو معاف کیا اور امریکیوں کے ساتھ اپنے معاہدے کی پاسداری کی، اسے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی حقوق کے معاملے میں افغان امریکیوں سے 1000 گنا بہتر ہیں۔ نمبر 3، حجاب جسے ویس عورت پر ایک عذاب بنا کر پیش کرتا ہے، دراصل عورت کو زندگی بھر کی ذلت و رسوائی کے عذاب سے بچانے کے لیے بہت طاقتور ڈھال ہے۔ حجاب اگر عورت کے احترام کی گارنٹی نہیں دیتا تو کم از کم عورت کی بے حرمتی کو اسٹرکٹلی ڈسکریج ضرور کرتا ہے۔ ویسٹرن اداروں کے اسٹیٹسٹکس اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ دنیا بھر میں ہر سال بے حرمتی کا شکار ہونے والی خواتین میں حجاب کرنے والی خواتین کی ریشو صرف اور صرف 0% ہے۔ کیا افغانستان میں وومن رائٹس کی وائلیشن ختم ہو گئی ہے، جنہیں جواز بنا کر امریکہ افغانستان آیا تھا؟ امریکہ کی نظر میں طالبان اب بھی انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہے ہیں، پھر امریکہ افغانستان سے کیوں گیا؟ دراصل امریکہ طالبان کے ہاتھوں بری طرح بے بس ہو گیا تھا۔ دوسرے، امریکہ کی اس بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چائنا تیزی سے رائز کر رہا تھا کہ امریکہ کو اپنا سپر پاور کا ٹائٹل خطرے میں دکھائی دینے لگا۔ اس لیے امریکہ نے افغانستان سے پسپائی اختیار کی اور اب چائنا کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ آکس، کوڈ، 5 آئی کیا ہیں؟ آکس کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا؟ کوڈ 5 آئی کو متحرک کر کے ایک بہت بڑی سازش تیار کی جا رہی ہے، جس میں امریکہ افغانستان، روس اور پاکستان پر دباؤ ڈال کر انہیں چائنا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ملک اس خطرناک عالمی سازش کا مقابلہ کیسے کریں گے، یہ سب ہم ڈسکس کریں گے، لیکن نیکسٹ ویڈیو